یہ سارا جو سچویشن سینیریو جو جس سے اس وقت پی ٹی آئی یا پی ٹی آئی کی قیادت گزر رہی ہے، دیکھنا یہ ہے کہ یہ کرائسس کس نے پیدا کیا. آج اگر وہ کیسز ہیں تو ان کیسز وہ امینڈمنٹس ہیں نیب میں یک طرفہ ہیں یا اس کے ساتھ جتنی بھی ابھی لیجسلیشن ہو رہی ہے، تو اس قوم کو آپ صرف موجودہ پی ڈی ایم کی حکومت کو ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتے. اس کے پیچھے بھی پی ٹی آئی کی قیادت کے وہ فیصلے ہیں جو ضد، انا اور موقع پرستی سے جڑے ہوئے ہیں. 15 ماہ ان کو ہو گئے، ابھی بھی وہ فیصلے چلتے چلے آ رہے ہیں. اس کی وجہ ہے نا، دیکھیں سیاست کے اندر آپ عدم اعتماد کے ذریعے اسمبلی حکومت سے باہر ہونا، پرائم منسٹر کی سیٹ سے اترنا، یہ سارے فطری عمل ہوتے ہیں، ڈیموکریٹک پروسیس ہے. اس کا مطلب یہ کہاں لکھا ہے کہ اگر آپ حکومت میں ہیں تو آپ پارلیمنٹ میں ہیں، اگر آپ حکومت میں نہیں ہیں تو آپ نے پارلیمنٹ میں نہیں رہنا. پھر یہ کہاں لکھا ہے کہ اگر آپ پارلیمنٹ سے باہر ہو گئے تو پھر اس کے بعد دونوں صوبوں میں آپ کی جو وہاں حکومتیں تھیں ان کو آپ ختم کریں. 90% جو کرائسس اس وقت یہ ملک جس سے گزر رہا ہے وہ پی ٹی آئی کی ان غلط فیصلوں کی اور غلط حکمت عملی کی وجہ سے ہم اس کرائسس کو فیس کر رہے ہیں. ہم پی ٹی آئی کا جو بھی ہمارا 4 سال یا پونے 4 سال کا پیریڈ تھا، ہم لوگ اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ ہم نالائق اور نااہل ہیں اور ہم اس ملک کو بہتر طریقے سے سرو نہیں کر پا رہے جس طرح کرنا چاہیے، کیونکہ ہماری ٹیم کے اندر وہ گیپس، خلا اور کمٹمنٹ اور ایکسپیرینس کی کمی تھی. لیکن جو تجربہ کار 15 جماعتیں ان کا جو اس وقت انہوں نے پاکستان کا حال کیا، یہ میں بریک کے بعد آپ سے اس پہ ذرا تفصیل سے بات کروں گا. الٹیمیٹلی ہمارے بھی استاد نکلے تو یہ انڈیکیٹ کرتا ہے. اس پہ ذرا بات کرنی ہے کہ کیوں ابھی تک اتفاق رائے بھی نہیں کر سکے. لیکن مجھے ایک بات بتا دیں، کیونکہ آپ نے ایک نیا انکشاف القادری ٹرسٹ کیس میں کیا، آپ نے یہ کہا کہ جب آپ نے وہ بزنس ٹائکون جو ہے اس کا نام لیا تو آپ کو ایک دھمکی آمیز میسج آیا، اور آپ نے جب چیئرمین پاکستان تحریک انصاف سے اس کا ذکر کیا تو انہوں نے آپ سے کہا کہ تمہیں پتہ تو تھا یہ خفیہ معاہدہ تھا تو نام نہیں لینا چاہیے تھا. یہ کس وقت کی بات ہے اور اس وقت عوام کو کیوں نہیں بتایا؟ دیکھیں یہ ایک بدقسمتی کہہ لے کہ اس ٹائکون کا نام، پراپرٹی ٹائکون کا کوئی شخص بھی میڈیا کے اوپر اس کے تمام تر یہ القادر ٹرسٹ کیس چل رہا ہے نا جی، یہ مجھے بتائیں کہ اس کیس کی موجد اور ماں اور روٹ کاز کہاں سے ہے، بیسک کس کی وجہ سے یہ کیس جو ہے وہ سارا معرض وجود میں آیا ہے. آج بھی مجھے چینلز گن کے بتا دیں جہاں یہ بات ڈسکس ہو رہی ہے کہ وہ ایل گاٹن منی کس کی تھی، وہ یو کے میں کیسے پارک ہوئی، پھر اس کے بعد وہ پاکستان کے اس سارے پروسیس سے گزر کے اکاؤنٹس تک کیسے آئی، اس کا نام لینا آج بھی چینلز کے اوپر جرم ہے. وہ جو ملک ریاض صاحب ہیں انہوں نے آپ کو، میں نے لیا نام اور میں نے اس پہ بات بھی کی ہے، مجھے بتائیں کہ میسج کیا کیا تھا انہوں نے؟ ان کے بیٹے نے کیا. کیا میسج؟ علی ملک نے کیا. کیا میسج تھا؟ انہوں نے کہا جی کہ مجھے آپ کا اسپیشلی شکریہ ادا کرنا ہے کہ آپ نے ہمارے خاندان پہ وہ لٹیرے، چور اور ڈاکو کا لیبل لگا کے ہمیں میڈیا کے اندر یہ متعارف کرایا کہ آپ ہماری لوٹی ہوئی دولت جو تھی وہ پاکستان لے کے آئے ہیں. کیونکہ میں نے وہ کریڈٹ لیا کہ عمران خان نے یہ وعدہ کیا تھا اس قوم سے کہ میں آپ کی لوٹی ہوئی دولت واپس لاؤں گا. تو قوم کو مبارک ہو کہ اس سلسلے کی پہلی قسط جو ہے وہ پاکستان آ گئی ہے، اور پاکستان کے اندر جو لوٹی ہوئی دولت ہے اس کے آنے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، اور یہ پہلی ٹرانچ آئی ہے. اور وہ اس کے ریورس انہوں نے کہا کہ کسی کی یہ جرت نہیں تھی، اور حقیقت بھی یہ ہے کہ چینلز کو نہیں پتا تھا کہ میں نے لائیو کیا نام لے لینا ہے. اگر کسی مائی کے لال کو یہ پتا ہوتا، انہوں نے مجھے سینسر کرنا تھا، وہ نام چینل پہ چلنا ہی نہیں تھا. اس کے بعد جو نیوز بلیٹن چلے، کسی نیوز بلیٹن میں وہ نام نہیں چلا تھا. وہ نام صرف جو میں لے چکی تھی میڈیا میں کھڑے ہو کے لائیو وہی چلا. اور وہ لوٹی ہوئی دولت ہی کہا کہ واپس آئی نا، تھی لوٹی ہوئی دولت. ایل گاٹن منی مین واٹ، جو آپ نے وہاں پار کی اٹ مینز واٹ. اس کے بعد جب یہ جرمانے میں سیٹلمنٹ کر دی گئی، اس کے بعد جب وہ میسج آیا اور وہ میسج جو ہے وہ انہوں نے تعارف کرایا کہ میں کون بول رہا ہوں، اور میں نے آپ کا شکریہ ادا کرنا تھا کہ آج تک
کسی کی یہ جرت نہیں تھی، اور آپ نے میرے خاندان کو جو القابات دے کے نوازا ہے تو یہ آپ کے احسانات اب آپ نے کیا جواب دیا؟ اس کا وہ تو میسج تھا نا، میسج پہ کوئی جواب نہیں دیا، آپ نے بھی رکھ لیا۔ نہیں آپ مجھ سے یہ توقع نہیں، میں اسی لیے پوچھ رہی ہوں، جواب نہیں انٹرسٹڈ ہوں۔ پرائم منسٹر ہاؤس میں یہ ہوا کہ مجھ سے استعفیٰ دے کے مجھے گھر بھیج دیا گیا، یہ میرا جرم تھا نا، یہ وہ قصور تھا۔ اور جو کہ سب پوچھتے تھے نا کہ کیا ہوا، جو سٹوریاں کہانیاں گھڑی گئیں جس کے اندر کوئی حقیقت نہیں تھی، اصل جو حقیقت تھی وہ یہ تھی کہ وہ گینگ جو کسی صورت بھی یعنی اس وقت کے پرائم منسٹر آفس اور ان راہداریوں کا کسٹوڈین تھا، اور شہزاد اکبر کبھی ہو سکتا تھا کہ وہ ان کی رائے اور منشا کے بغیر سانس بھی لیتا۔ آپ کہتی ہیں کہ اعظم خان اور شہزاد اکبر ہی اصل میں گورنمنٹ چلا رہے تھے، تو یہ جو اعظم خان کا بیان ہے یہ چیئرمین پی ٹی آئی کے لیے کتنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے؟ یہ اظہر صدیق صاحب پچھلے بھی ہفتے پروگرام میں تھے۔ گھر کے چراغ سے اس گھر کو آگ ہی گھر کے چراغوں نے لگائی، کیونکہ جن چراغوں کی روشنی میں خان صاحب اندھیرے مٹانے نکلے تھے وہ اس وقت بھی وہ خود ان چراغوں میں سکت نہیں تھی، وہ مانگے تانگ کے تیل سے چل رہے تھے، ان کے اندر اپنی کوئی جان نہیں تھی۔ اس وقت بھی ہمارا موقف یہ تھا کہ یہ جو لوگ آج یہ کہہ رہے ہیں اور آپ کو عوامی نمائندوں سے دور کر رہے ہیں، آپ کو جو ہے ایک حصار میں لے کے وہ ثابت ہو گیا۔ آج وہ اعظم خان جو ہے وہ وعدہ معاف گواہ بنے، یا وہ اچھا میں اس بات کی گواہ ہوں کہ آپ سے جب آپ پی ٹی آئی میں تھیں اور جب وزیر بھی تھیں اور آپ سے جتنی میری ملاقات ہوئی آپ اس وقت بھی یہی بات کرتی تھی، بار بار آپ یہی نام لیتی ریکارڈ بھی کہتی تھی، بالکل کہتی کہ یہ گینگ جو ہے یہ لیڈوب ہے، میں اس وقت بھی آپ ریکارڈ کسی پریس کانفرنس میں عوام کو بھی بتا دیتی، اس لیے کہ وہ میری پارٹی کے مفاد میں نہیں تھا، میں نے پارٹی کو نہیں چھوڑا تھا، میں نے پارٹی کو بار بار ایک ہی بات، میں خاموش ہو کے ٹی وی کی سکرین سے سائڈ پہ ہو گئی تھی، لیکن میرے منہ سے آپ نے یہ نہیں سنا تھا، لیکن ایز اے فرینڈ آپ سے میری ڈسکشن ہوتی تھی، بالکل آپ کو میں بتاتی تھی کہ وہاں کیا ہو رہا ہے، بالکل کہتی تھی، اور آج اس بچے کو پتا ہے کہ وہاں کیا ہوا ہے۔ اظہر صدیق صاحب میرے بھائی ہیں، قابل احترام ہیں، مجھے پتا ہے کہ ان کو بھی دل میں یہ بات پتا ہے کہ یہ جو ان کے دل کی بات بریک کے بعد پوچھتی ہوں، نوسر باز ٹولہ تھا جنہوں نے آج خان کو بند گلی میں لے کے گیا، وہ اظہر صدیق جیسے وہ لوگ جن کی آس امید اس شخصیت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے ابھی بھی ہے، اور وہ ان کو مسیحا مانتے ہیں، صدیق صاحب بریک کے بعد اس کا جواب دیجیے گا۔ اس شخص کا شاید اتنی قریب سے وہ چہرہ نہیں دیکھا جتنا ہم دیکھ چکے ہیں، اور دور کے ڈول سہانے ہوتے ہیں، جس کا شوق پورا ہو گیا وہ ڈسوسیٹ ہو گیا،